طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ سفر تھا۔ قریش مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بار بار ٹھکرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ قریش چونکہ مدتوں سے شرک اور بت پرستی کے اندر پڑ چکے ہیں، اتنی جلدی پیغام حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب شہروں کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کرنے کا سوچا اور اس مقصد کے لیے اپنا سب سے پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف کو چنا۔ نبوت ملنے کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ طائف کا سفر شروع کیا۔ خاندان بنو ہاشم کی طائف کے اندر رشتہ داریاں تھیں، یہاں تک کہ چند قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا خاندان بھی کہا جاتا۔ مکہ کے دولت مند لوگ تجارت اور گرمیاں گزارنے کے لیے طائف شہر آیا کرتے، کیونکہ یہ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ تھا۔ زرخیز زمین، خوبصورت موسم اور باغات کی کثرت کی وجہ سے یہاں کے باشندے کافی خوشحال تھے۔ یہاں پر 3 بھائی عبداللہ، مسعود اور حبیب اس قبیلے بنو ثقیف کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف عرب کا مشہور جنگجو قبیلہ تھا اور طائف کے آس پاس کے علاقے کے اندر آباد تھا۔ یہ آخر تک کفر کا ساتھ دیتا رہا۔ ان تینوں نے آپ کی دعوت کا انتہائی بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دے کر انکار کیا اور ہر طرح سے آپ کے ساتھ نازیبا قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہولہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے، جسم سے خون بہتا بہتا قدموں تک جا پہنچا اور قدموں سے رشتہ ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین مبارک اور قدم آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئی۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آپ کے آگے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے ہوتے تو ان کا بھی سر لہولہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش کے اندر آپ کبھی بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کے بغلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ سے کھڑا کر دیتے۔ آپ چند قدم چلتے، پھر بیٹھ جاتے اور دوبارہ سے آپ کے بغلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کر دیتے اور پھر سے پتھر برساتے۔ مشہور مسلم مورخ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ان پتھروں کی بارش سے لہولہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اور قریب ہی پانی موجود تھا، آپ کو وہاں پر لے کر گئے تاکہ آپ کے خون کے دھبوں کو دھو سکیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو قریب ہی انگور کا باغ موجود تھا، اس کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ گئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا فرمائی جس سے اللہ کا عرش تک کانپ اٹھا۔ اس دعا کے الفاظ کچھ ایسے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی میں تجھی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کے بات کرتے ہیں، اور اگر تو بھی مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت ہی وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ اے اللہ، میں نے تجھی کو ماننا ہے، میں نے تجھے منانا ہے اس وقت تک جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آپ مجھے حکم کریں، میں ان 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے درمیان ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی چکی کے آٹے کی طرح پیس ڈالوں۔ نبی رحمت نے جواب دیا، نہیں، رہنے دو، جانے دو، ان کو معاف کر دو، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے یقین ہے ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام لائیں گی۔ اور دوسرا، رسول اللہ کو اس بات کا علم تھا اگر میرے عرب کے لوگ اس طرح مارے جائیں گے تو رومن اور پرشین امپائر کے قلعوں کو کون فتح کرے گا؟ یہ باغ مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں پر موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے طائف والوں نے کتنا برا سلوک کیا، چنانچہ اپنے غلام کو انگوروں کے گوشے دے کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس غلام کا نام عداس تھا اور اس غلام عداس کا مذہب عیسائیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوروں کو منہ کے اندر رکھا تو عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں طائف کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول پاک نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں مسیحی ہوں اور نینوا یعنی عراق کے ایک شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اچھا میرے بھائی،
بھائی یونس کے شہر سے۔ عداس یہ سن کر حیران ہوا کہ یونس پیغمبر کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ غلام یہ سن کر اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اپنی دعوت کے دوران سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھی کہ شاید غزوہ احد کا ذکر کریں گے، جو کہ مسلمانوں پر سب سے مشکل وقت تھا، جس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ مسلمانوں کی بڑی جماعت شہید ہو گئی، جس کے بعد کفار کا سارا زور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب تھا کہ کسی طرح سے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس پر صحابہ کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا اور آپ کی حفاظت کرنا شروع کی۔ انہی صحابہ میں سے حضرت مصعب بن عمیر اچانک سے شہید ہو گئے، جن کی شکل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ کفار نے اچانک سے شور مچا دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، محمد شہید ہو گئے۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور نہیں رہے تو زندہ رہ کے ہم کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑی تو انہوں نے دوسروں کو بتلانا شروع کیا کہ حضور پاک ابھی تک زندہ ہیں، ہم میں موجود ہیں، جس کے بعد لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب کفار آپ پر ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، لیکن آپ کے جانثار صحابہ ہر بار ان کو اپنے اوپر اپنے سینوں پر برداشت کرتے رہے۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ تلوار کی کڑیاں چہرے کے اندر چبھ گئیں، لیکن اس حالت کے اندر بھی آپ کی زبان مبارک پر کچھ یہ الفاظ تھے کہ اے خدا، میری قوم کے لوگوں کو معاف فرما، یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثار صحابہ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا، لیکن پتھر برسا کر ان کا حملہ روک دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے احد کی اس تکلیف کا ذکر کرنے کی بجائے حضرت عائشہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف کے اندر ہوئی تھی۔ یہ میرے عرب کے لوگ تھے جن کے بچے مجھے پتھر مار رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کبھی مجھے ایسا وقت بھی دکھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، حالانکہ قریش مکہ نے یہ کہا تھا کہ اے محمد، مانگو، تمہیں کیا چاہیے، دولت، سرداری یا عورت، جو بھی چاہو ہم تمہیں اتنا اور بہترین دیں گے، تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا، بس اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو تب بھی میں اسلام کی تبلیغ نہ چھوڑوں، کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے اللہ نے دی ہے۔ رسول اللہ نے تمام دنیا داری کو چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ کیا کوئی آج کے وقت کا انسان اس کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ مکہ میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومانہ بے بسی، حبشہ کی طرف ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت، سوشل بائیکاٹ، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، جنگوں کی تکلیف، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن معیط کے حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظت تک انڈیلی گئی۔ اور آج کے دور کے اندر بھی تبلیغ کے لیے صبر سے تکلیفوں کو برداشت کرنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ ہمارے نبی کی قیامت تک کے لیے سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔